الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم محترم حاضرین و برادران اسلام، تقریباً کوئی 2 سال کے وقفے کے بعد آج ایک بار پھر دین کی نسبت سے آپ کی جامع مسجد ابو بکر ساؤتھ ہال میں جمعے کی اس نشست میں حاضری کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی۔ اس مختصر وقت میں اللہ رب العزت
میری زبان سے ایسے جملے کہلوا دے کہ جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے نجات کا اور ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ بات کوئی لمبی چوڑی تقریر کی یا بیان کی نہیں ہوتی۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے خیر، بہتری اور ہدایت کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو ایک جملہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور مجھے اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ سلطان ابراہیم بن ادم اپنے زمانے کا بڑا عیاش بادشاہ تھا۔ ایک دن سفر پہ تھا، آنے میں دیر ہوئی، تاخیر ہوئی، تو گھر میں خادمہ نے، نوکریانی نے اس کے لیے، اس کی آنے سے پہلے اس کے لیے بستر بچھایا۔ اس کے بستر کو جھاڑا، ٹھیک کیا، صاف کیا کہ بادشاہ تھکا ہوا آئے گا اور آرام کرے گا۔ جب اس نے بادشاہ کے بستر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی نرمی اور گداز میں اسے بڑا مزہ دیا۔ تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابھی بادشاہ کے آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر اس بستر پہ میں لیٹ جاؤں، ذرا دیکھوں کہ اس بستر کا مزہ کیا ہے۔ دن کی تھکی ماندی ہوئی تھی، جو ہی سر رکھا تو سر رکھنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جس کو سخت زمین پہ نیند آئے تو نرم گدے پہ تو آسانی سے آ جاتی ہے۔ آنکھ لگ گئی اس کی، وہ سو گئی۔ اسی حالت میں بادشاہ اندر داخل ہوا۔ دیکھتا کیا ہے کہ بادشاہ کا بستر اور اس پر خادمہ اور نوکریانی، آگ نہیں لگ گئی اس کو، آگ بگولا ہو گیا، غصے سے کانپنے لگ گیا، اور فوراً اس نے اپنی خادمہ کو، اپنی نوکریانی کو اس نے مارنا شروع کیا، سزا دی اسے کہ یہ میرے بستر پہ کیوں لیٹی۔ خیر وہ گھبرا کے اٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہنسنے لگ گئی۔ تو بادشاہ کو اس کے ہنسنے پہ تعجب ہوا، تو اس نے سوال کیا کہ تیرا رونا تو میری سمجھ میں آیا لیکن تیرا ہنسنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو خادمہ نے جواب دیا کہ میں روئی اس لیے کہ تو نے میری خدمت کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا اور تو نے مجھے چابک رسید کی ہے، مجھے مارا، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں ہنسی اس لیے، میں روئی اس لیے کہ میرے ہنسی مجھے تب آئی کہ میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی کہ جو تھوڑی دیر اس بستر پہ لیٹی ہے اس کو تو یہ مار پڑی ہے، اور جو ہمیشہ اس بستر پہ لیٹتا رہا پتہ نہیں اس کی کیا سزا ہوگی۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ اس بستر پہ لیٹنے کی بھی کوئی نہ کوئی سزا ہے، مجھے تو نقد پڑ گئی ہے، تجھے پتہ نہیں کتنی مار پڑے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہ اس خادمہ کے اس زخمی دل سے یہ جملہ نکلا اور اس کے دل پہ لگا، از دل خیزت بر دل ریزت۔ جب دل سے بات اٹھتی ہے تو دل پہ لگتی ہے۔ جب اس کی دل پہ یہ اس بات نے اثر کیا، اس بادشاہ نے اللہ کا نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ صبح ہوئی جب ہوش میں آیا تو اپنے ارکان دولت کو، وزراء کو، امراء دربار کو بلایا، کہنے لگا تم جانو اور حکومت جانے، میں نے آج تک بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزاری تھی، بڑی عیاشی والی زندگی گزاری تھی، لیکن آج رات کو میری خادمہ کی اس ایک جملے نے میرے دل کی کایا پلٹ دی ہے۔ میں سب کچھ وہ سمجھ رہا تھا لیکن آج پتہ چلا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بعض اوقات کسی انسان کی غلطی بھی اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ عیش و عشرت والی زندگی، عیاشی والی زندگی، یہ کب تک انسان اس کو چلاتا رہے گا؟ اس میں بھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک بڑا عیاش قسم کا شہزادہ تھا، اتنا عیاش تھا کہ بیک وقت 4 شادیاں کرتا، ان سے خواہش کو پوری کرتا، انہیں طلاق دیتا، چاہ وہ کر لیتا۔ 40 سال کی عمر میں وہ یہی کام کرتا۔ جب وہ فوت ہوا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن عبد الملک کی ہم نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبر تک لے کے دفنانے کے لیے، تو قبر میں جانے سے پہلے اس کے جسم پہ کبھی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ ایوب، سلیمان کا بیٹا ایوب کہنے لگا امیر المومنین میرا ابا زندہ ہے، آپ اسے کیوں دفنا رہے ہیں؟ دیکھیں تو اسے یہ کانپ رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایوب تیرا باپ زندہ نہیں ہے، قبر میں جانے سے پہلے اس پہ عذاب شروع ہو گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو قبر میں اتارا، میرا خیال آیا کہ چلو آخری دیدار اس کا کر لیا جائے۔
قبر میں جب اس کے کفن کو ہم نے اس کے چہرے سے ہٹایا تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھر چکا تھا۔ میرے بھائیو، آج اسی فکر نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج اتنا ہمارا عجیب قسم کا وقت گزر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، اور اسی پریشانی نے اسی دھن کے اندر ہمارے دن رات گزر جاتے ہیں، راتیں بھی اسی میں بسر ہو جاتی ہیں، اسی سوچ میں کہ میرا جاہ و جلال کتنا آگے بڑھ جائے، میں دولت کے اعتبار سے دوسرے سے کتنا آگے بڑھ جاؤں۔ ہمارے بزرگ گزرے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمارے عمل کو دیکھ کر، اس تصور کو دیکھ کر بڑی عجیب قسم کی عکاسی انہوں نے کی ہے۔ فرماتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ مقام عبرت ہے، یہ کھیل کود کا میدان تھوڑا ہی۔ آج انسان یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ کھیل کود کا میدان ہے، اللہ نے اسے بیکار بنایا۔ آج ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ نے بنایا کیوں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا حضرت انسان نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے اسے بیکار بنایا ہے، کیا اللہ کی طرف سے رخ نہیں کرنا، کیا اس نے کہا اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا؟ آج یہ تصور ہی ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ موت پہ ہمارا یقین ضروری ہے، لیکن موت کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ وقت کا دامن بڑا تنگ ہے۔ میں صرف آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ مسلمان دنیا کی کامیابی کے اندر بھی لگا ہوا ہے اور آخرت کی کامیابی کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ صرف دنیا کی کامیابی چاہتا ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ یہ کامیابی ہمیں ملے گی کہاں سے، کس طرح ملے گی؟ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر کے مہمانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کامیابی والا راستہ ہے، وہ ہدایت والا راستہ ہے کہ جو اس راستے پہ چل پڑا تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لے گا، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں سے اور آپ کے طریقوں سے ہٹ کر سراسر ناکامی۔ میں آج پوری ذمہ داری سے میرے رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، جمعے کا دن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کے تمام نقشوں میں ناکامی ہے، کامیابی ہے تو رسول اللہ کے طریقوں کے اندر ہے۔ کہہ دو صلی اللہ اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کا دن ہے، درود شریف کا زیادہ اہتمام کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ نہیں درود شریف کا کیا مرتبہ ہے؟ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ساری زندگی آپ پہ درود پڑھنے میں وقف کر دوں تو مجھے ملے گا کیا؟ فرمایا میرے پیارے، اگر تو اس طرح کرے گا اللہ تیرے سارے غموں کے لیے خود کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کیسا انتظام فرمایا ہے، یہاں سے ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتے وہاں روضہ پاک پہ پہنچا دیتے ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، اور جس کے لیے پوری کائنات بنی، فرشتے بھی اس کی ڈیوٹی میں لگے ہوئے، اور اس کی امت کے ہر فرد کا نام لے کر درود شریف وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ ہم سب کو توفیق دے، جب ہم روضہ رسول پہ حاضری دیں گے، وہاں جب درود و سلام پڑھیں گے، اللہ کے محبوب فرماتے میں سن لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے قابل احترام سامعین، درود شریف کا اہتمام کیا کرو۔ کامیابی ہے تو آمنہ کے لال کے طریقوں کے اندر ہے، اور ان طریقوں سے ہٹ کر سراسر ناکامی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا مقندار سعدی کی راہ صفا، مقندار سعدی کی راہ صفا، توان رفت جز پیدر مصطفیٰ، خلاف پیمبر کا سیرا مزید کے ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ پیغمبر کی مخالفت کر کے تم مدینے نہیں پہنچ سکتے، جیب میں ٹکٹ کہیں اور کا ڈالا ہوا ہے، زبان سے کہہ رہا مدینے جا رہا ہوں، مدینے جانے کے لیے ٹکٹ بھی مدینے کا لینا پڑے گا، محمدی بننے کے لیے محمدی بننا پڑے گا، اللہ کے محبوب کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، اور آپ کا طریقہ ساری کائنات کے طریقوں سے، ساری کائنات کے طریقوں سے اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ جیسا کسی کا اسوہ نہیں ہے،
آپ کے طریقوں جیسا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کی سنتوں جیسی سنت کسی کی نہیں ہے. تو ہمارے لیے حضور کا نمونہ کافی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف اسوہ بھی نہیں کہا، حسنہ کہا ہے کہ بہترین طریقہ اگر تمہیں ملے گا تو آمنہ کے لال کا ملے گا صلی اللہ. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں راستے پہ جا رہا ہوں، ایک بیابانے سے گزر رہا ہوں، میری شلوار ٹخنوں سے نیچے. اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے نا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. صرف گناہ نہیں، گناہ کبیرہ، حرام ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. فرمایا جس کا پاجامہ، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے. لیلۃ القدر کی رات ہر گناہگار کی دعا اللہ سنتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں. لیکن جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا لیلۃ القدر کی اس مبارک رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. آج کسی نوجوان سے کہو بھائی شلوار اوپر کر رہو ٹخنوں سے، وہ کہتا ہے اس میں کون سا اسلام رکھا ہے؟ بھائی اسلام اس میں نہیں رکھا، یہ اسلام میں تو ہے نا، اس میں اسلام نہیں ہے. لیکن یہ بات اسلام میں ہے نا. کیا دنیا کا ہر طریقہ ہم اپناتے ہیں؟ آپ یہاں کسی قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ کتنے احتیاط سے آپ روڈوں پہ چلتے ہیں، گلیوں میں چلتے ہیں، کتنی مختار زندگی آپ گزارتے ہیں. اور ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اور اس سے بچنے کی کیسے ہم کوشش کرتے ہیں؟ یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو، وہ تو کبھی وہ بند بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے آگے ہو کے آپ اس سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. اللہ کی آنکھ تو ہر جگہ دیکھ رہی ہے. اللہ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی؟ اس آنکھ سے کبھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا. آج کا نوجوان بند کمرے میں گناہ کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر کا وڈیرا نہیں دیکھ رہا، میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھ